هو المقبولي عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر سمعت بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناه في المسجد ثم قال له ثم قال ايكم محمد فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم متقيم بين الظهرانين فقلنا هذا الرجل الحبيب المتقي فقال له الرجل يمنع عندك قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد خلقت قال له رجل نسائك مشدد عليك في المسألة فلا تجري عليه في نفسك فقال سلم بذلك فقال اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم فقال الله نعم قال انشدك بالله يا الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله قال الله نعم قال انشدك بالله يا الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه قال الله نعم قال انشدك بالله يا الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا وتقسمها على فقرائنا فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال الرجل عن بما جئت به وانا رسول من ورائي من قوم يعلم صعب بن سعد بن موسى بن ثابت بن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عن سليمان ثابت بن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سعيد هو المقبولي مقبولی نسبت ہے مقبورہ بے فتح ضمیر با کی طرف بعض کہتے ہیں کہ یہ قبرستان کے پاس رہتے تھے ابراہیم مرغی کہتے تھے ان کا مکان قبرستان کے پاس بعضوں نے کہا حضرت عمر نے ان کو قبروں کو کھودنے کے لیے مقرر کیا وجود میں کوئی تنافی نہیں ہے اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر کو ڈھونڈی دیتے تھے یہ وہم ابو نمر نمر نون کے فتحہ اور میم کے کسرہ کے ساتھ ہے ابو نمر کو مثال صحابہ نے ذکر کیا انہو سمع انس بن مالک یہ حدیث متفق علیہ امام بخاری کی طرح امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے دخل رجل یہ رجل زمام ابن ثعلبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی آمد کب ہوئی ہے ابن سعد ابن حبیب اخباری نے سرفاز ذکر کیا بعض سنساد کہتے ہیں اور ابن ہشام اور خلیفہ سن 9 کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو راجح قرار دیا ہے اور کئی وجہ بیان کی ہیں سب سے ایک واضح وجہ یہ ہے کہ ان کے قصے میں یہ وارد ہے کہ بنو سعد بن بکر نے ان کو بھیجا اور یہ بھیجنے کا قصہ غزوہ حنین کے بعد جو سن 8 میں ہے پیش آیا ہے اس لیے ظاہر یہ سن 9 کا قصہ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ روایت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر انہوں نے ان کو بٹھایا خطابی اور ابن بطال وغیرہ نے اس سے ابل کے اموال و ارواح کی طہارت پر استدلال کیا اس لیے کہ جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اتنی دیر میں یہ خطرہ ہے کہ وہ بول کر دے براز مینگنی کر دے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں پر مسجد میں بٹھانے سے مراد مسجد کے سامنے کے میدان میں بٹھانا مراد ہے ابو داؤد وغیرہ میں صاف تصریح ہے اناخ بعیرہ علی باب المسجد ثم عقلہ ثم دخل المسجد فقال له ثم قال لهم ایکم محمد یہ آدمی ناواقف تھا اس لیے نام لے کر سوال کیا اور اگر اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا تو ظاہر ہے بین الظہرانین حضور ان کے پشتوں کے دائرے خارجیہ کے بیچ میں تھے لوگ جب بیٹھتے ہیں تھے تو آپ کا حلقہ بنا لیتے تھے اس سے ان کے ظہور دائرے کا سطح ظاہر ہو جاتی تھی اسی لیے کہا بین الظہرانین فقلنا هذا الرجل الابیض المتقی یہ گورے چکے آدمی جو ٹیک لگائے بیٹھے ایک روایت میں ہے الامغر امغر کہتے ہیں مشرب و حمرت ایسے شخص کو جس کے گورے پن میں
سرخی شامل ہو. المتقی اتقاء عرف میں ایسی جانب جھک جانے کی صورت میں کہلاتا ہے، لیکن خطابی کہتے ہیں اتقاء کے معنی اطمینان سے بیٹھنے کے. فقال له الرجل یا ابن عبد المطلب، اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ آپ کے والد عین شباب میں وفات پا گئے، شہرت یافتہ نہیں، اور حضور کے دادا معروف مشہور تھے، آپ کی نسبت انہی کی طرف ہوا کرتی تھی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، حضور نے فرمایا ہاں کیا کہتے ہو. اس کلمہ سے مراد انشاء اجابت ہے، اور یہ کلمہ اس لیے استعمال ہوتا ہے. کتاب الامثال میں شیخ نے ایک قصہ نقل کیا، اس میں ہے قد اجبتکما، سوال پر کہنے والے نے کہا قد اجبتکما. خطابی نے بعض علماء سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ انداز خطاب پسند نہیں آیا، اس لیے فرمایا قد اجبتک، لیکن یہ بعید ہے. نمبر 3، بعض کہتے ہیں جب صحابہ نے کہہ دیا یہ ہیں تو گویا آپ ہی نے کہہ دیا. واللہ سبحانہ اعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه من اهتدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمنا ذكرنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل ونجنا من الفواحش والمعاصي والخطايا والذلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت بعد. فقال له الرجل إني سائلك مشددا، تشدید سے مراد قسم دے کر سوال کرنا. فلا تجد علیہ، لا تجد لا تغضب. فقال سلمنا بذلك فقال سلك رب من قبلك الله أرسلك، میں تم سے تمہارے رب اور تم سے پہلے لوگوں کے رب کے واسطے سے پوچھتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ساری مخلوق کی طرف. فرمایا اللہ نے. پھر صلاح اسی طرح سے صلاۃ، صوم، صدقہ کے متعلق سوالات کی آپ سب کے جواب اللہ منعم فرماتے. آدمی کہنے لگا اللہ آمن کو بھی ماں جی کبھی آپ جو کچھ لائے مستری ہم دے آیا. اس میں اختلاف ہے کہ اس کا آمن تو کہنا اس بار یا انشاء. امام بخاری حاکم ابو عبداللہ صاحب مستدرک اور قاضی ایاز وغیرہ کی رائے ہے کہ ہندے اخباریہ پہلے سے مسلمان. اسی لیے ان حضرات نے اس حدیث پاک سے مسئلہ قراءت التلميذ علی القاری کیا، اور اسی طرح سے اس سے علو اسناد پر استدلال کیا گیا. آدمی کو حدیث معلوم ہو گئی لیکن وہ خدمت والا شام میں حاضر ہو کر واسطے کو ترک کر کے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
حدیث سن رہا، لیکن خلیفہ ابن خیاط نے یہ اختیار کیا کہ جن شاعری وہ آ کر مسلمان ہوا۔ یہی امام ابو داؤد کی رائے ہے، علامہ قرطبی نے اسی کو راجح قرار دیا۔ اس حدیث پاک میں حج کا تذکرہ نہیں۔ علامہ ابن تین کہتے ہیں کہ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اکثر حضرات کہتے ہیں آنے والے زمام بن ثعلبہ، اور زمام بن ثعلبہ کی آمد اس وقت جب قبیلہ بنو حوازن اسلام میں داخل ہو گیا، اور یہ قبیلہ جنگ حنین کے بعد اسلام لایا، تو ظاہر ہے کہ اس سنوں کا واقعہ جمہور علماء کی رائے پر حج سنوں سے پہلے فرض ہو چکا۔ اور ہاں امام ابن تیمیہ وغیرہ نے جو اختیار کیا اس پر کہہ سکتے ہیں حج تک فرض نہیں ہوا تھا۔ ابن حبان کی رائے سنوں میں فرض ہوا، یہی قاضی عیاض نے اختیار کیا۔ حافظ ابن تیمیہ کی رائے ہے کہ صحیح قول پر سمجھ میں کر۔ علامہ بدر الدین زرکشی کہتے ہیں حج کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا، یہ ایک معروف چیز تھی، سب جانتے تھے، اس میں اشکال یہ معروف تھا، تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ اس کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ نمبر 3، تیسرا جواب یہ ہے کہ اسی روایت کے بعد مسلم شریف میں حج کرے، اور خود بخاری شریف کے بعد مسلم میں یہ روایت حج کے تذکرے کے ساتھ واقع ہوئی، تو ہمارے مسلم میں یہ روایت آگے آ رہی ہے۔ موسیٰ کہ موسیٰ بن اسماعیل تبوذکی ان کی حدیث ابو عوانہ نے موصولاً تقریر کی، اور آئندہ بخاری شریف میں بعض نسخوں میں آ رہی، اور بخاری شریف کے بعض نسخوں میں واقع ہوئی۔ لیکن اشکال یہ ہے کہ اگر بخاری میں روایت واقع ہوتی تو روا کوئی ضرورت نہیں۔ وعلی بن عبداللہ ان کا بخاری میں ہی تذکرہ، اور ان کی حدیث معلق امام ترمذی نے عن البخاری عن علی بن ابراہیم موصولا تقریر کی، مدارمی نے کی علی بن ابراہیم سے روایت۔
الدین حسن بن محمد سغانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث تمام نسخوں سے ثابت ہے، صرف اس نسخے میں موجود ہے جو امام فرعونی کے سامنے پڑھا گیا جو بخاری کے تلمیذ ہیں، اور اس پر فرعونی کی خط موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب الایمان الاوسط میں بھی اس طریق کا تذکرہ کیا، لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بخاری نے حج کو اس میں حذف کر دیا، اس لیے کہ بظاہر وہ اس کو وہم سمجھتے ہیں، کیونکہ قبیلہ سعد بن بکر یہ قبیلہ حوازن کے لوگ حنین کے بعد مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور حج اب تک فرض نہیں ہوا، لیکن یہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی تحقیق ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں فرض ہو گیا۔ نمونہ فی القرآن، اس سے مراد آیت کریمہ لا تسألوا عن شیء تبد لكم تسؤکم، ان یجیء الرجل من اہل البادیۃ العاقل، اہل بادیہ کی خواہش اس لیے کہ یہ لوگ بے تکلف ہوتے ہیں اور جو سمجھ میں آتا ہے پوچھ لیتے ہیں، عاقل کی خواہش اس لیے کہ سمجھدار آدمی کی معقول بات پوچھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ بخاری رضی اللہ عنہ قال بعض ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس باب میں تحمل علم کی دو صورتیں ذکر کی، ایک کا نام مناولہ اور دوسرے کا نام مکاتبہ۔ مناولہ باب مفاعلت کا مصدر، اس کے معنی ہے دینا۔ مناولہ کی صورت یہ ہے کہ استاد اپنی تصنیف یا اپنی مرویات لکھ کر یا لکھوا کر کسی کو دے دیتا ہے، پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ مقرون بالاجازت ہوتی ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تم اس کو مجھ سے روایت کر سکتے ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مجرد عن اجازت کو، اگر مناولہ مقرونہ بالاجازت تو اس سے روایت کرنا سب کے نزدیک صحیح ہے۔ پھر یحییٰ بن سعید انصاری زہری مالک کو کہتے ہیں اس کا درجہ سماع میں شیخ کا درجہ حدثنا اخبرنا کرنا جائے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، شافعی، عبداللہ مبارک، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، مزنی وغیرہ کی رائے یہ کہ اس کا درجہ سماع من لفظ الشیخ سے گھٹا ہوا ہے، اور جب اس طرح سے روایت نقل کی جائے تو مناولہ کی تصریح کر دی جائے، مثلاً کہے حدثنا مناولۃ یا اخبرنا مناولۃ، اور دوسری قسم یعنی مناولہ مجردہ عن اجازت یہ ہے کہ کتاب دے دے اس کے ساتھ اجازت نہ دے۔ اس صورت میں اختلاف، بعض کہتے ہیں صورت میں بھی روایت کرنا جائے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت جائز، روایت جائز نہیں۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں غیر اننا لم نر من فعل بها، اور علامہ ابن
فرماتے ہیں اجازت بغیر مناولہ معتبر ہے، لیکن مناولہ بغیر اجازت معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ ایک چیز ہے عرض المناولہ، جیسے دوسری چیز عرض القراء۔ عرض قراءت میں تو یہ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، تلمید استاذ کی حدیثیں لا کر اس کی اصل سے مقابلہ کرتا، کبھی استاذ کی بھی سنتا، کبھی اپنی کتاب میں دیکھتا، کبھی اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا اس کی کتاب کو دیکھتا۔ اور عرض المناولہ میں یہ ہوتا ہے کہ علمی کتاب لا کر استاذ کو دیتا، استاذ دیکھ کر کر دیتا، آئے میری مرویات اس کو روایت کر سکتے ہو۔ وَكِتَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ إِلَى الْهُدَى، یہ ہے مکاتبہ۔ مکاتبہ میں یہ ہوتا کہ شیخ اپنی روایت کسی کو لکھ کر بھیج دیتا، پھر اس کی دو قسمیں، مراد مکاتبہ مقرونہ بالاجازت اور مکاتبہ مجردہ عن الاجازت۔ اگر مقرونہ بالاجازت ہو تو اس سے روایت کرنا جائے، اور اگر مجردہ عن الاجازت تو اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے روایت کرنا جائز نہیں۔ یہ بھی قاضی ماوردی سیف الدین احمدی کی رائے، لیکن صحیح یہ ہے کہ روایت کرنا جائز ہے۔ مثلاً آدمی کہتے کتب الیہ فلان قال حدثنی بکذا، اور بعض حضرات منصور بن معتمر، ابن سختیانی، لیث بن سعد وغیرہ کہتے ہیں حدثنا جائز۔ پھر اس کے بعد امام بخاری نے دونوں کو ایک باب میں لا کر یہ اشارہ کیا ہے کہ دونوں کا درجہ ایک ہے، لیکن حافظ خطیب بغدادی نے مناولہ کو مکاتبہ پر ترجیح دی، کیونکہ مناولہ میں شیخ اپنی کتاب، اپنی روایات بالمشافہہ تلمیذ کو دیتا ہے۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں اگر یہ ترجیح مناولہ میں پائی جاتی ہے تو مکاتبہ میں دوسری ترجیح پائی جاتی ہے۔ براہ راست شیخ تلمیذ ہی کو قصداً خط لکھتا ہے اور اس میں اپنی روایات لکھتا ہے۔ وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الاحباب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف لکھ کر دارالاسلام کے اطراف میں روانہ فرمائے۔ 4 لکھتے تھے، عزائر لکھتے، مختلف اقوال، کتاب و فضائل القرآن مکمل روایت آ رہی، اور اللہ کی توفیق ہے تو وہاں فضل تفصیل بھی آ جائے گی۔ یہ مکاتبہ، اس پر یہ اشکال کہ حضرت عثمان نے قرآن لکھوا کر جو بھیجا تو لوگوں کا تو اس کا علم خبر واحد سے ہوا، تواتر باقی نہ رہا۔ اس کا جواب یہ قرآن کا قرآن ہونا تو متواتر، صورت کتابت کا خبر واحد سے تعلق وہی معنی ہوا کہ لے جانے والا ایک ہوگا، لیکن یہی چیز بعض
متواتر بھی ہو گئی، اس لیے کہ دارالاسلام کے لوگ دارالسلطنت آمد رفت رکھتے تھے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں بکثرت پہنچتی تھی، جس سے یہ بات متعین ہو گئی کہ وہی قرآن جس کو عثمان بن عمر من الصحابہ لکھوایا اور اس کے بعد سلمی اس پر کو دیکھا، ساتھ کیا اور یہ اطراف سلطنت پہنچایا گیا. ورعى عبد الله بن عمر ويهم سعيد ومالك ذلك جائزا. عبداللہ بن عمر علامہ کرمانی وغیرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عمری، حافظ ابن حجر کو اس میں تردد ہے، اس کی یحییٰ بن سعید انصاری عمر سے بڑے ہیں، تو ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ اگر عبداللہ بن عمر سے عمر مراد تھے تو یحییٰ بن سعید کو ان سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا. اور ابو القاسم مندہ نے کتاب الوصیت میں بطریق ابو عبدالرحمن الحبولی نقل کیا ہے کہ عبداللہ سے کہا گیا، یہ آپ کی روایات دیکھ لیں، اس میں جو آپ کی حدیثیں باقی رہتی اور جو نہیں اس کو مٹا دی. ظاہر ہے کہ یہ عبداللہ تو غیر منصوب ہے، لیکن ابو عبدالرحمن حبولی عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرنے میں معروف، دونوں نے عبداللہ بن عمر سے بھی روایت دی. اب اگر اطلاق کو دیکھا جائے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ عبداللہ بن عمر ہوں. ذالک جائزا یعنی مکاتبہ کو ان حضرات نے جائز قرار دیا، مناولہ کو جائز قرار دیا. مناولہ ابھی جو ہم نے ابو القاسم مندہ کا کے واسطے سے اثر ذکر کیا، اس سے مناولہ کا جواز معلوم ہوتا ہے. واعتد جلال اہل الحجاز، یہ حمیدی استاد بخاری فی المناولۃ بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کتب الامیر السریۃ کتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا. ابن اسحاق نے اس کو اپنی سیرت میں مرسلن، اور امام نسائی، ابن جریر طبری اور طبرانی اور بیہقی وغیرہ نے موصولاً روایت کیا. حاصل یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر سے پہلے بروایت 8 بروایت 12 آدمیوں کا ایک سریہ روانہ کیا. پہلے ابو عبیدہ کو امیر بنایا. جب وہ آپ کی فراق میں رونے لگے تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیج دیا اور ان کو ایک خط دے دیا اور فرمایا دیکھو 2 دن چلتے رہنا، اس کے بعد اس خط کو کھولنا اور جو اس میں لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا. جب 2 منزل پہنچ گئے تو اس کے بعد خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا ان جہتا تنزل نخلتا فتاتینا من اخبار قریش ولا تستکرهن احدا. انہوں نے پڑھ کر فرمایا سمعا وطاعتا لامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت محبوب ہو ساتھ چلے. یہ سریہ بخیریت واپس آیا.
یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھ کر دی اور اس کے بعد اس کتاب کا مضمون انہوں نے 2 منزل پر پہنچ کر روایت کیا اور اس پر عمل کیا. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن صالح بن شهاب عن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في الكتاب الله وأمر بالقائل أعوذ بالله فدفعه أعوذ بالله لا تدرك فلما قرأ مزقه فحسب أن ابن مسعود قال دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزقه كل ممزق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا. یہاں اس حدیث میں مکاتبہ کا ذکر ہے اور اسی سے بعد علماء نے مناولہ کو بھی عرض کیا کیونکہ حضور نے وہ خط دے کر یہ فرمایا تھا عظیم البحرین کو دے دینا، تو گویا کہ انہوں نے خط کے مندرجات کو عظیم البحرین تک پہنچا دیا کہ وہ کسرا تک پہنچا دے. الرجل کا مصداق عبداللہ بن حذافہ السہمی، بخاری کتاب المغازی میں ان کے نام کی تصریح آئے گی. عظیم البحرین سے مراد بحرین کا حاکم منیر بن ساوہ، کسرا سے مراد خسرو پرویز ابن ہرمز ابن انوشیرواں. فلما قرأ مزقه، جب آپ کا نام گرامی پڑھا تو تکبر میں آ کر چاک کر دیا. سعید بن مسیب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کی کہ اللہ ان کو پارا پارا کر دے. مسند احمد میں سعید بن ابی راشد تنوخی کی روایت میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور کسرا کا نام اور سلطنت سب مٹ گئی. نظامی گنجوی فرماتے ہیں دریدہ نام ہے گردن شکنگا، نہ نامہ بلکہ نام پیشکنگا. ہوا یہ کہ کسرا نے بازان کو، جو کسرا کی طرف سے یمن کا حاکم کو خط لکھا کہ 2 آدمی بھیج کر اس کو بلوا لو، اس نے 2 آدمی بھیج دیے. جب وہ خدمت عالی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں تمہارے بادشاہ قتل کر دیا. یہ دونوں یمن واپس ہوئے. ادھر بازان کو یہ اطلاع ملی کہ شیروے نے اپنے باپ کے پیٹ میں چاقو مار دیا اور اس کے بعد خسرو پرویز نے جب یہ دیکھا کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے تو زہر حلال کی شیشی پر الدواء النافع للجماع لکھ دیا. شیروے کو اس کا بڑا شوق تھا. حکومت پر قابض ہوتے خزانہ کھولا، شیشی پر نظر پڑی تو شوق میں اس کو پی لیا. اس میں اس کا خاتمہ ہو گیا. اسناد المصنف امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا محمد بن قاسم بن حسن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا او اراد ان يكتب فقيل له انهم لا يقرؤون كتاب الله مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كان ينظر الى بياض مثله فقلت لقد هذا من قال نقشه محمد رسول الله قال انس
ارادہ یکتب، راوی کو شک ہے، کتبہ کے معنی بھی ارادہ ہی سے لفظ میں شک ہے۔ فقیل انہم لا یقرؤون کتابا الا مکتوبا، یہ لوگ بغیر مہر کی کتاب نہیں پڑھتے۔ امام بخاری نے اس روایت کو لا کر یہ اشارہ کیا کہ جب محدث اپنی روایات یا تصنیف دے دے تو مہر لگا کر دے تاکہ اعتماد پیدا ہو جائے، لیکن اگر واسطہ معتمد تو مہر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ فاتخذ خاتما من فضة، سب سے پہلے عمرو بن ہند شاہ ایران نے مہر بنوائی ہے اور خط پر مہر لگائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مہر کب بنوائی اس میں اختلاف، بعض ساتھ کہتے ہیں جیسے ابن سعید الناس اور بعض سے پہلے بتاتے ہیں، دونوں میں کوئی تعارف نہیں، سمجھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے صلح سے فارغ ہوئے، اس کے بعد شاہان عالم کو دعوتی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا اور اسی وقت مہر بنوائی، تو یا تو سن 6 کے واقع میں ارادہ ہوا اور سن 7 میں تکمیل ہوئی، اور یا صاحب بالکل آخری دن بنانا شروع ہوا اور رات آتے ہی دوسرا مہینہ داخل ہو گیا، تو سن 6 بھی کہنا صحیح ہوا اور سن 7 بھی۔ نقشہ محمد الرسول اللہ، ظاہر تو یہ کہ نقش الٹا لکھا ہوا سیدھا چھپتا، لیکن بات کہتے ہیں سیدھا ہی لکھا اور علی وجہ المعجزہ سیدھا چھپتا، مگر کسی روایت میں اس کی کوئی تصریح نہیں۔ پھر اس کے لکھنے کی شکل یہ تھی کہ سطر اول میں اللہ، سطر ثانی میں رسول، سطر ثالث میں محمد لکھا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے جو فوٹو ملتے ہیں اس میں یہی صورت ملتی ہے اور ادب کے مناسب ہے، واقعے کے مطابق اللہ کی طرف سے رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آداب طالب پر تنبیہ کی ہے اور یہ بتایا کہ طالب علم کو مجلس علم میں کیسے بیٹھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں مجلس ختم ہو وہاں بیٹھ جائے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معمول تھا اور آپ کے بعد بھی۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، اذا اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ينتهي، اور لفظ منفعت سے بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے، اور بعد میں من رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها کہتے اس کی تصریح فرما دی، اور مقصد یہ کہ اگر کوئی دیر سے آئے اور وسط حلقہ میں بیٹھنے کی جگہ موجود اور اس میں گھس کر بیٹھ جائے تو تخطی جائے اور وہاں بیٹھنا جائے، یہ وہ تخطی رقاب نہیں جس کی ممانعت وارد، اور اس پر مصنف نے تنبیہ اس لیے فرمائی
کہ بعض سلف یہ کہتے تھے جو بعد میں آئے تو اس کو وسط حلقہ میں کود کر بیٹھنا مکروہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواز بیان کیا اور ان احادیث میں تخطی رقاب کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس کا تعلق تخطی علی وجہ التعاون سے، لوگوں کو پھانک کر آگے بڑھنے والا اگر اپنے کو بڑا سمجھ کر آگے بڑھتا ہے تو یہ تخطی ممنوع اور ناجائز، اور جو حلقہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ اس میں داخل نہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آیا افضل کیا ہے، حلقہ کے پیچھے بیٹھ جانا یا وسط حلقہ کو پر کر دینا بہتر ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ وسط حلقہ کو پر کر دینا بہتر ہے، اس لیے کہ حدیث میں آ رہا ہے وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَىٰ إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ، اور ظاہر ہے کہ اور ایک کے متعلق وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، ظاہر ہے کہ اللہ کا ایوا اللہ کے استحیا سے اعلیٰ و افضل ہے، کیونکہ ایوا نام ہے ادخال فی الرحمت کا اور استحیا نام ہے ترک معاقبہ کا۔ فرجہ میں بیٹھنے سے حلقہ کا اتمام ہوتا، یہ ایسے ہی جیسے سب کے صلاۃ کا اتمام ہوتا جو معمول بے اور مندوب بلے ہے۔ وبالاسناد المسند امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال حدثنا اسماعیل قال مالک عن اسحاق بن عبد الله بن طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن طالب أخبره عن أبي عاقل الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في الحلقة والناس معه أقبل ثلاث نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب واحد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحمد فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفه الثالث فأدبر ظاهرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن نفر ثلاثة أما فأوى إلى الله فأواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه۔ اقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان، یہ تکرار نہیں بلکہ مطلب ہے اقبل ثلاثة نفر يمرون فأقبل منهم اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، اوا مجرد ہے جیسے قرآن کے اول فتیہ میں، اور آواہ اللہ بعد فعال سے ماضی ہے جیسے آیت قرآن وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ذات قرار و نعیم میں اوائل اللہ کی طرف مائل ہوا جھکا، آواہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں داخل کیا، وعمل آخر فاستحیا اللہ، دوسرے نے حیاتی سے مراد کیا ہے؟ ایک معنی تو اس کے لیے ہے استحیا من التخطی، یعنی اس کو گردن پھاندنے سے حیا آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں سے شرمایا۔ قاضی بادی اور قاضی عیاض نے معنی بیان، دوسرے